نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں وقار سخن پروگرام لے کر یہ خاکسار سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ تک وہ شاعری پہنچائی جائے جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کے ساتھ کی گئی ہو، یعنی اس میں ہم نے نعت سرور کائنات بھی سنوائیں، آپ کو حمد بھی سنوائی، اس میں مرثیوں کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، مرثیے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور سلام اور نوحے اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کے ساتھ جس شاعر نے جس انداز سے بھی کچھ کلام کہا ہے، ہم نے چاہا کہ وہ آپ تک پیش کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ ان شعراء کا وہ کلام آپ سے شیئر کیا جائے بلکہ اس پر گفتگو بھی کی جائے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ ناظرین جاری ہے، اور ہمیں بیحد خوشی ہوتی ہے جب آپ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کمنٹ کے ذریعے۔ ناظرین، اس وقت میرے پاس فروغ مرثیے کا یہ پہلا شمارہ جس کے ایڈیٹر اصغر مہدی اشر صاحب ہیں وہ میرے پاس ہے، اور انہوں نے مجھے ابھی یہ 2 شمارے ان کے آئے ہیں اب تک، تو انہوں نے دونوں میرے پاس یہ رسالے بھیجے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ان کا بڑی محنت ہے اور بڑا ان کا کام ہے، تو میں چاہوں گا یہ کہ کسی پروگرام میں اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ جن لوگوں نے مرثیے کے حوالے سے جن کی خدمات رہی ہیں، ہم نے اس پر گفتگو اکثر آپ سے کی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان آئے ہیں اس میں چاہے ڈاکٹر رضا حیدر صاحب ہوں جو ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ کے ہیں، انہوں نے بھی مرثیے کے حوالے سے، مرثیے کی تاریخ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر عظیم صاحب اور ہلال صاحب، یہ تمام شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے مرثیے کے حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کی ہے، اور مرثیے پر جن لوگوں کے کام رہے ہیں جیسے عاشور کاظمی صاحب اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، اس حوالے سے بھی گفتگو آپ سے رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ رہے گی۔ تو ہم چاہیں گے کہ محترم اصغر مہدی اشر صاحب جو اس رسالے کے ایڈیٹر ہیں اور کینیڈا میں رہ کر مرثیے فروغ مرثیہ پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ وسیم امروی صاحب ہیں، ہلال نقوی صاحب ہیں، اور اون پرتاپ گڑھی صاحب جنہوں نے یہ دونوں مجھے شمارے بھیجے ہیں، تو یہ پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے کہ جو اتنا اہم کام انجام دے رہی ہے۔ ناظرین، جب میں نے یہ شمارہ دیکھا تو اس میں سب سے پہلے میری نظر گئی نعت رسول مقبول جس کے شاعر ہیں کلیم ظفر صاحب۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے چند اشعار آپ سے شیئر کروں، اس سے پروگرام کا اسی کے ساتھ آغاز کیا جائے۔ کلیم ظفر صاحب نعت رسول میں فرماتے ہیں کہ جہاں تلک بھی میری حق سے آشنائی ہے، جہاں تلک بھی میری حق سے آشنائی ہے، تیرا کرم ہے میرا کاسہ گدائی ہے۔ تیرا کرم ہے میرا کاسہ گدائی ہے۔ اور کلیم ظفر صاحب کیا خوب کہتے ہیں کہ گلے یقین سے مہکتا ہے گلشن ہستی، گلے یقین سے مہکتا، گلے یقین سے مہکتا ہے گلشن ہستی، بہار اس میں محمد لبوں پہ آئی ہے۔ بہار اس میں محمد لبوں پہ آئی ہے، اور میری جبیں کو کیا سجدہ آشنا جس نے، میری جبیں کو کیا سجدہ آشنا جس نے، تیرا شعار وہ تعظیم کبریائی ہے، تیرا شعار وہ تعظیم کبریائی ہے، اور ہے اس میں عشق علی جیسی نعمت عظمیٰ۔
واہ 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 واہ. کلیم ظفر صاحب کی نعت ہے, اس کا یہ شعر سماعت فرمائیے ناظرین. کلیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہے اس میں عشق علی جیسی نعمت عظمیٰ, مراد وہ جو تیرے در سے میں نے پائی ہے. مراد وہ جو تیرے در سے میں نے پائی ہے, اور میں منتظر ہوں اسی جانشین کا تیرے. میں منتظر ہوں اسی جانشین کا تیرے, وہ جس کے پاس تیرا طرز رہنمائی ہے. وہ جس کے پاس تیرا طرز رہنمائی ہے. اور شعر سماعت فرمائیے. کلیم ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے ذکر کی برکت سے ہی میرے آقا, تمہارے ذکر کی برکت سے ہی میرے آقا, ازاں مزاج میرا طرز بے نوائی ہے. ازاں مزاج میرا طرز بے نوائی ہے, اور تمہارے دم سے ہوئی کشتی نجات رواں. تمہارے دم سے ہوئی کشتی نجات رواں, اور تمہارا نام ہی مقصود ناخدائی ہے. تمہارا نام ہی مقصود ناخدائی ہے. اور مقطع سماعت فرمائیے کہ نبی کی یاد میں آنکھوں میں جو نمی ہے کلیم. کیا کہنے ہیں, کلیم ظفر صاحب کی نعت ہے. مقطع سماعت فرمائیں کہ نبی کی یاد میں آنکھوں میں جو نمی ہے کلیم, یہی ثنا کے لیے شرط روشنائی ہے. ناظرین یہ تھی نعت رسول مقبول. ناظرین یہ تھی نعت رسول مقبول کلیم ظفر صاحب کی, جو میں نے ذکر کیا کہ فروغ مرثیہ میں شائع ہوئی اور میری نظروں کے سامنے آئی, تو میں نے چاہا کہ یہ آپ سے نعت شیئر کی جائے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خاکسار کی بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نعتیہ کلام نہ صرف میں آپ سے اس پروگرام کے ذریعے شیئر کرتا رہوں, لیکن میری کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ جو کچھ بھی میری شعری سفر ہے وہ اس میں نعت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, کیونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اور ان کی آل کا ذکر کرنا, اس میں اگر زندگی گزر جائے تو اس سے بہتر نہ صرف یہ کہ زندگی گزرے گی بلکہ آخرت کا بھی بہت بڑا اچھا سامان میسر ہو جائے گا. یہی سرمایہ نجات ہے ہمارے لیے. تو ناظرین یہ سلسلہ جاری ہے, اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں کسی نہ کسی اہم شاعر سے درخواست کریں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. اس کے علاوہ بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نعت خواں ہو یا منقبت خواں ہو یا مرثیہ خواں ہو, وہ اپنے انداز میں کسی کا کلام بھی ہو, لیکن وہ اپنے خوبصورت انداز میں جس انداز سے ہی پڑھتے ہیں وہ آج ہمارے سامعین سے شیئر کریں, ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. تو یہ بھی ہماری کوشش رہتی ہے. اسی طرح اس میں ناظرین ایک بہت خوبصورت سی آواز ہے محترم محمد عارض مرزا صاحب کی. محمد عارض مرزا صاحب سے ہم نے اکثر و بیشتر درخواست کی ہے, اور وہ بہت اچھے نعت خواں ہیں. ان کا پورا خانوادہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنے اور پڑھنے میں مصروف نظر آتا ہے. تو ان کے پردادا حضور نے بھی بہت اچھی نعتیں کہی ہیں, دادا حضور نے بھی, ان کے والد بھی بہت اچھے شاعر ہیں نا, اور نعت کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں, ان کے بھائی بھی, اور وہ خود اگر نعت کہتے نہیں ہیں تو وہ پڑھتے بہت اچھی نعت ہیں. تو محمد عارض مرزا صاحب سے ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی, وہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تھی اور بہت خوبصورت آواز میں اپنی نعت سرور کائنات پیش کی تھی. اس بار میں نے پھر ان سے درخواست کی ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس خاکسار کی نعت میرے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں پڑھیں گے. اور کسی شاعر کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا کلام تو خود تو سنانا چاہتا ہی ہے, لیکن اگر وہ اپنا کلام کسی خوبصورت آواز میں سن لیتا ہے تو اسے اور خوشی ہوتی ہے, اور خصوصی طور سے اس میں ذکر رسالت مآب ہو تو اس کا کیا ٹھکانہ. تو ناظرین آئیے ہمارے ساتھ ہیں محمد عارض مرزا صاحب, اور ان سے سنتے ہیں نعت سرور کائنات جو
اس خاکسار کی لکھی ہوئی ہے. سماعت فرمائیے محمد عارض مرزا صاحب کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات. وعلیکم السلام. محترم سلیم امروہی صاحب کی فرمائش، ان کا حکم اور انہی کی ایک نعت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، کوئی بھی تو نہیں رہنما سا. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. آپ کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں، آپ جیسا تو کوئی بھی دانی نہیں. آپ کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں، آپ جیسا تو کوئی بھی دانی نہیں. آپ کو رب نے عالم کی رحمت کہا. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. سارے عالم میں جب ظلم ہی ظلم تھا، آپ نے آ کے انصاف قائم کیا. امن کا آپ ہی نے جلایا دیا. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. عرش پر آپ کو ہی بلایا گیا، اور محبوب خالق بتایا گیا. کس قدر ہے بلند مرتبہ آپ کا. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. ظلم کفار کے آپ سہتے رہے، بات حق کی مگر آپ کہتے رہے. جس سے پھیلا زمانے میں دین خدا. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. آپ
پیغام ہے ظلم سہ کر بھی رب کا کیا کام ہے ناز کرتا ہے خود آپ پر کبریا یا رسول خدا یا رسول خدا. اور توجہ چاہوں گا نسل احمد بھی آخر ادھر سے چلی آپ کو جب خدیجہ سی زوجہ ملی مال و زر جس نے حق کے لیے سب دیا یا رسول خدا یا رسول خدا. دین اسلام پر جب مصیبت پڑی ظلم کس نے سہے دین بچا جس گھڑی تھا وہ کن بار رسول خدا کا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. میرے آقا کے جو بھی قریب آئے گا وہ سکون ہر طرح ہر گھڑی پائے گا یا نبی آپ کا گر رہا آسرا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا. نقطہ پیش خدمت ہے. شاعری تب ہی کام آئے گی اے سلیم تجھ کو جنت تلک لائے گی اے سلیم. نعت احمد کہو ایسی حق ہو ادا نعت احمد کہو ایسی حق ہو ادا یا رسول خدا یا رسول خدا. کوئی بھی تو نہیں رہنما سا یا رسول خدا یا رسول خدا. شکریہ آپ کا بہت بہت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین یہ تھے محمد عارض مرزا صاحب جو نعت کے حوالے سے پوری عالم اسلام میں پہچانے جاتے ہیں اور خوبصورت آواز خوبصورت انداز میں انہوں نے اس خاکسار کی لکھی ہوئی ایک نعت پڑھی. ہم ان کے شکر گزار ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد عارض مرزا صاحب کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت بہت شکریہ عارض مرزا صاحب. ناظرین آئیے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین یوں تو نعت
کہنے میں میں کیونکہ یہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے اس وقت گفتگو کرنا چاہوں گا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہ یوں تو سب جانتے ہیں کہ نعت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم سے منسوب ہو کر کہی جاتی ہے، جو ان کے حوالے سے اشعار ہوتے ہیں۔ اس میں ذکر رسول رسالت مآب کا ذکر ہوتا ہے، جس میں مدینہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں حضور کا روضہ ہے، اور ان سے نسبت رکھتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار، ان کی عظمت اس اشعار میں کہی جائے یا کہا جائے کہ مناجاتی اشعار جو ان سے منسوب ہوں، یا پھر مدینے جانے کی خواہش، یہ سب نعت میں یہ مفہوم نظر آتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نعت سرور کائنات کہنے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رسول پاک کی سیرت بیان کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر بھی کرتے ہیں ہم، اور ان کے کملی کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کی اونٹنی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مکہ و مدینہ میں انہوں نے جتنی زندگی گزاری وہاں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کے در و دیوار کا ذکر کرتے ہیں، ان کے روضے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کی گلیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعت میں بیان کریں۔ اور اگر ہمیں صحیح سیرت ہمیں جاننے کی اگر خواہش ہے تو ہم رسول اکرم کی سیرت کو دیکھنے کے لیے ان کے خانوادے کو دیکھیں گے، جن کے بیچ انہوں نے زندگی گزاری ہے اور زیادہ تر زندگی گزاری ہے۔ ہم ناظرین، میرے ایک بہت پرانے کچھ اشعار ہیں غزل کے، اس میں نے مطلع میں کہی تھی یہ بات کہ جب کسی کو بھی اگر رہبر سمجھنا، کسی کو بھی اگر رہبر سمجھنا تو پہلے آپ اس کا گھر سمجھنا، تو پہلے آپ اس کا گھر سمجھنا۔ اور ناظرین، کیونکہ میں جو شاعری کرتا ہوں وہ بالکل اس زبان میں کرتا ہوں جس میں آپ سے ابھی گفتگو کر رہا ہوں، یعنی میں اس میں کوئی الفاظ ایسا نہیں چاہتا کہ کچھ اردو کے دقیق الفاظ میں اس میں استعمال کروں، اور جس میں ہمارے جو بچے جو اس وقت اردو کم سمجھ پاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مقصد پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ہمیں اپنے دوستوں تک پہنچا دینا چاہیے، نہ کہ اس میں ہمیں کسی ایسے ہم ماحول میں اپنا پروگرام نہیں نشر کر رہے یا ٹیلی کاسٹ کر رہے جہاں پر صرف تمام ادیب ہیں اور تمام علماء ہیں، اس بیچ ہم نہیں اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں جنہیں ہم ایسے الفاظ جنہیں سمجھنے میں ہمارے بچوں کو دشواری ہو، تو ہم اسے اپنے گفتگو میں بھی استعمال نہیں کرتے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خاکسار کی شاعری میں تو ویسے بھی آپ کو جو ملے گی وہ یہی اس انداز کی گفتگو جیسے ہو رہی ہے، وہی انداز آپ کو شاعری میں دکھائی دے گا۔ میں نے اسی میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو اپنا ایک شعر سنایا کہ کسی کو بھی اگر رہبر سمجھنا تو پہلے آپ اس کا گھر سمجھنا، اس میں نے مقطع میں یہ بات وضاحت کر دی ہے کہ سلیم اشعار مت کہہ دینا ایسے، سلیم اشعار مت کہہ دینا ایسے کہ جن کو ہو لغت پڑھ کر سمجھنا، کہ جن کو ہو لغت پڑھ کر سمجھنا۔ تو اب وہ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کسی کے کوئی اشعار سنیں اور پھر وہ الفاظ اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ لغت لے کے بیٹھے اور اس کے معنی سمجھے اور پھر وہ داد دے کہ بھئی ہاں یہ بات یہ کہی گئی ہے۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمیں جہاں تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ پائے ہیں، یا ان کی جہاں تک بھی ہماری فکر محدود ہے، ان کی فضیلت تو بہت ہے، ہم کیا نہ ان کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں، جو ہم نے ان کی سیرت سمجھ پائے ہیں، جو ہم تک ان کی سیرت پہنچی ہے، وہ کسی طرح سے ہم اپنے انداز سے اس کو منظوم نعت کی شکل میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب نعت کہنے کا مختلف فارمیٹ ہوتے ہیں، اس میں کچھ غزل کے فارمیٹ میں یعنی جو اشعار کی صورت میں کہی جاتی ہے نعت، وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نعتیہ قطعات، نعتیہ رباعی، اور میں آج خاص طور سے ناظرین آپ سے یہ بھی بات شیئر کرتا چلوں کہ نعتیہ مرثیے بہت کہے گئے ہیں جن پر ہمارے بہت سے لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اسپیشل ایک ایپیسوڈ رکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو مرثیہ گو شعراء رہے ہیں انہوں نے جو نعتیہ مرثیے کہے ہیں، جو ہم خصوصی طور سے اس میں جدید شعراء جو مرثیے کے حوالے سے جن کا بڑا اہم کام رہا ہے، ان میں جو انہوں نے
جنہوں نے نعتیہ مرثیے کہے ہیں، ہم وہ بھی آپ سے اس کا تذکرہ بھی کریں گے اور وہ کچھ مرثیے آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں کافی شعراء نے نعتیہ مرثیے کہے ہیں، اور اس نعتیہ مرثیوں میں پوری ہمارے ہاں توجہ جو رہتی ہے وہ رسول اکرم کی سیرت پر رہتی ہے۔ ناظرین، اس خاکسار نے بھی وہ جو میں نے آپ سے سامنے یہ ذکر مصطفیٰ میرا نعتیہ مجموعہ ہے جو میں بتایا میں نے ابھی کہ تقریباً 8 سال پہلے منظر عام پر آیا، تو اس میں نے ناظرین ایک نعتیہ مرثیہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسے ہی نہیں کہوں گا کہ نعتیہ مرثیہ ہے، تو کیونکہ مرثیہ میرا میدان نہیں رہا، لیکن میرے برادر محترم ڈاکٹر عظیم امروہی، جن کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، انہوں نے پوری زندگی مرثیے کے حوالے سے کام کیا، اور انہوں نے جتنے ان کے مرثیے آئے ہیں ان کی اگر مرثیوں کے حوالے سے گفتگو کریں تو ان کا ٹاپیکل مرثیے ہوتے رہے ہیں، یعنی موضوعات ان کے مرثیوں کے رہے ہیں۔ انہوں نے حسین اور زندگی انہوں نے کہا، حسین اور قرآن انہوں نے کہا، حسین اور اتحاد انہوں نے کہا، حسین اور وقت انہوں نے کہا، یعنی یہ موضوعات ان کے مرثیوں کے رہے ہیں جس میں مقصدیت پر زیادہ زور دیا گیا۔ تو یہ ان کے پوری زندگی مرثیوں میں گزری، لیکن اس خاکسار نے چاہا کہ جب میں نے شاعری کا آغاز کیا تو انہی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، اور جس لائق بھی ہے میری شاعری بہرحال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ نے محمد عارض مرزا صاحب سے اس خاکسار کی ایک نعت سماعت فرمائی، تو میں چاہ رہا ہوں میں نے ایک ہی مرثیہ کہنے کی کوشش کی ہے، نعتیہ مرثیہ جسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نعتیہ مرثیہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ وہ فارمیٹ وہی ہے، یعنی بند کی صورت میں اسے مسدس کی شکل کہہ لیں، اور مرثیہ یوں کہتے ہیں کہ آخر میں اس کے مصائب کے کچھ بند ہوتے ہیں، لیکن میں اس کے کچھ بند چاہ رہا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں۔ یہ مرثیہ نعتیہ مرثیہ ہے اس خاکسار کا، یہ سماعت فرمائیے۔ زبان کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہی زبان میں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے ہاں عوام راہ چلتے ہوئے جو بھی شخص اگر ہمیں دکھتا ہے تو وہ سمجھ سکے۔ سماعت فرمائیں ناظرین، ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی اللہ، کہ اے قلم مدحت سرائے احمد مختار ہو، اے قلم مدحت سرائے احمد مختار ہو، کھل کے سیرت کا محمد کی ذرا اظہار ہو، کھل کے سیرت کا محمد کی ذرا اظہار ہو، کچھ عنایت میرے اوپر اے میرے سرکار ہو، اور ذکر ایسا ہے یہ جس کو سن کے بیڑا پار ہو، ذکر ایسا ہے یہ جس کو سن کے بیڑا پار ہو، اور جب کبھی بیٹھا ہوں میں لکھنے صفات مصطفیٰ، جب کبھی بیٹھا ہوں میں لکھنے صفات مصطفیٰ، مجھ پر کرتی ہے کرم یہ کائنات مصطفیٰ، مجھ پر کرتی ہے کرم یہ کائنات مصطفیٰ، اور آمنہ کے لال کا کرنا ہے مجھ کو ذکر اب، آمنہ کے لال کا کرنا ہے مجھ کو ذکر اب، عرش تک جائے گی میری دیکھنا یہ فکر اب، عرش تک جائے گی میری دیکھنا یہ فکر اب، ہو گئی ایسی فضا جیسے لگا ہو عطر اب، ارے سیرت احمد بھی دیکھو اے عوام مصر اب، سیرت احمد بھی دیکھو اے عوام مصر اب، اور چھپ نہ پائی جو کسی سے وہ صداقت دیکھنا، چھپ نہ پائی جو کسی سے وہ صداقت دیکھنا، اس طرح کرنی ہے مجھ کو اب عبادت دیکھنا، اس طرح کرنی ہے مجھ کو اب عبادت دیکھنا، اور اب نبی کی سیرت و کردار کی باتیں کریں، جو ہوئیں ممبر سے اس معیار کی باتیں کریں، کچھ مدینے کے در و دیوار کی باتیں کریں، اور اس صدی کے مومنوں کفار کی باتیں کریں، دور کیسا تھا نبی نے دین پھیلایا تھا جب، لوگ تھے سب ناسمجھ احمد نے سمجھایا تھا جب، لوگ تھے سب ناسمجھ احمد نے سمجھایا تھا جب، ہر طرف تھی دوستوں بس تیرگی ہی تیرگی، بک رہا تھا آدمی سستی تھی کتنی زندگی، بک رہا تھا آدمی سستی تھی کتنی زندگی، ظلم کتنے کر رہا تھا آدمی پر آدمی، اور صنف نازک میں
ظلم کتنے کر رہا تھا آدمی پر آدمی، صنف نازک کر رہی تھی خودکشی پر خودکشی، اور تب خدا کے فضل سے نور جلی پیدا ہوا، اور گھر میں عبد المطلب کے ایک نبی پیدا ہوا، گھر میں عبد المطلب کے ایک نبی پیدا ہوا۔ اور ناظرین سمجھ میں آئیے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی کمسنی ہے لاجواب۔ حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی کمسنی ہے لاجواب، بچپنے میں دے رہا ہے جو سوالوں کے جواب، تھے بہت حیران کافر پا کے ہر اچھا جواب، جس کا جیسا تھا سوال اس کو دیا ویسا جواب، اور جس کی آمد کا جہاں میں ہر طرف ایک شور ہے، سہم اٹھا ہے فقط وہ جس کے دل میں چور ہے۔ اور آپ نے دیکھا جو آ کر کفر کے اس جال کو، آپ نے دیکھا جو آ کر کفر کے اس جال کو، اس قدر تکلیف پہنچی آمنہ کے لال کو، بولے احمد میں بدل دوں گا یہاں کے حال کو، وہ بھول جائیں گے یہ سب کے سب، بھول جائیں گے یہ سب کے سب گزشتہ سال کو۔ اور پھر کلام اللہ پڑھ کر بھی سنایا آپ نے، پھر کلام اللہ پڑھ کر بھی سنایا آپ نے، اور خود کو پیغمبر خدا کا تب بتایا آپ نے، خود کو پیغمبر خدا کا تب بتایا آپ نے۔ ہر برائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے آپ، ساتھ میں اللہ کا پیغام بھی لائے تھے آپ۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ تھے جن کو بہت بھائے تھے آپ، اور جب کہا اللہ اکبر ہر طرف چھائے تھے آپ، جب کہا اللہ اکبر ہر طرف چھائے تھے آپ۔ اور آپ کی آواز میں کتنی تھی طاقت، مرحبا، اور آپ کی باتوں میں ہر پل تھی صداقت، مرحبا، آپ کی باتوں میں ہر پل تھی صداقت، مرحبا۔ اور کیا زمانہ تھا کہ ہر انسان ہی تھا بے حیا، اور کس کو کہتے ہیں شرافت کچھ نہ تھا اس کو پتا، اور اہمیت کا اپنی اندازہ اسے جب ہی ہوا، اہمیت کا اپنی اندازہ اسے جب ہی ہوا جب رسول اللہ نے انسان کو اشرف کہا۔ پہلے سچائی کا رستہ ایک دکھایا آپ نے، اور پھر خدا کا حکم پڑھ کر بھی سنایا آپ نے، پھر خدا کا حکم پڑھ کر بھی سنایا آپ نے۔ اور سماعت فرمائیے ناظرین کہ درس آخر آپ کا سننے لگے اہل سعود، کہہ رہے تھے آپ کہ مت جائیے، کہہ رہے تھے آپ کہ مت کھائیے ہرگز بھی سود، شرپسند اس دور میں بھی تھے نصارہ اور یہود، شرپسند اس دور میں بھی تھے نصارہ اور یہود۔ اور بولے احمد رب کی مرضی، بولے احمد رب کی مرضی تھی سو ہے میرا وجود، بولے احمد رب کی مرضی تھی سو ہے میرا وجود، اور مجھ کو بھیجا ہے تمہیں رستہ دکھانے کے لیے، میرا رب ہے دوستو سارے زمانے کے لیے، میرا رب ہے دوستو سارے زمانے کے لیے۔ آپ نے آ کر کہا پہلے بنو انسان تم، آپ نے آ کر کہا پہلے بنو انسان تم، یہ سمجھ لو قیمتی ہے ہر کسی کی جان تم، اور میں سناتا ہوں ابھی پڑھ کر سنو قرآن تم، میں سناتا ہوں ابھی پڑھ کر سنو قرآن تم، یہ مناسب ہے کہ بس لے آؤ اب ایمان تم۔ کلمہ توحید پڑھ کر پھر سنایا آپ نے، اور سو رہے تھے جو ضمیر ان کو جگایا آپ نے، سو رہے تھے جو ضمیر ان کو جگایا آپ نے۔ اور دوستوں جس راہ سے ہوتا تھا احمد کا گزر، کافرہ تھی ایک جس کا تھا اسی رستے میں گھر، اور وہ نبی پر ڈالتی تھی کوڑا چھت پر آن کر، اور محمد تھے کہ جاتے تھے جھکائے اپنا سر، جب ہوئی بیمار عورت تو عیادت کے لیے خود محمد گھر گئے اس کی ہدایت کے لیے۔ اور اس نے دیکھا پوچھنے آئے ہیں احمد میرا حال، اس نے دیکھا پوچھنے آئے ہیں احمد میرا حال، ہو کے شرمندہ اسے غلطی پتہ اپنی ملال، بولی میں کلمہ پڑھوں گی آمنہ بی بی کے لال، اور کفر کی اب گل نہیں سکتی ہے میرے گھر میں دال، کفر کی اب گل نہیں سکتی ہے میرے گھر میں دال۔ اور کیا حسین ہے واقعہ یہ احمد مختار کا، اور یہ تھا ایک ادنا نمونہ آپ کے کردار کا،
یہ تھا ایک ادنا نمونہ آپ کے کردار کا، اور جس کو دیکھو تھا وہی عیش و طرب میں اس گھڑی، جس کو دیکھو تھا وہی عیش و طرب میں اس گھڑی، سینکڑوں بت تھے وہ جن کی کر رہے تھے پیروی، کس قدر مایوس کن تھی دوستو وہ زندگی، اور کر رہے تھے جب بتوں کی سارے بندے بندگی، جب کہا اللہ اکبر احمد مختار نے، تب محمد کو ستایا تھا بہت کفار نے۔ جب رسول اللہ کو پایا سبھی نے معتبر، جب رسول اللہ کو پایا سبھی نے معتبر، ایک کے بعد ایک نے باتیں سنی پھر آن کر، اور تب نبی نے ان کو سمجھایا بٹھا کر، اس قدر سب نے پھر اللہ کے آگے جھکایا اپنا سر، اس طرح احمد نے اپنا کام پورا کر دیا، اور جو ادھورا تھا ابھی تک پورا سورا کر دیا، جو ادھورا تھا ابھی تک پورا سورا کر دیا، رفتہ رفتہ دین احمد ہر طرف چھانے لگا، رفتہ رفتہ دین احمد ہر طرف چھانے لگا، جو مخالف تھا نبی کا خود کو سمجھانے لگا، اس طرح پھر حق کی جانب ہر بشر آنے لگا، اور کفر آخر خود بخود پھر ٹھوکریں کھانے لگا۔ آپ نے کفار پر بھی پہلا حملہ کب کیا، اور آپ پر جب ہو رہا تھا ظلم حملہ تب کیا، آپ پر جب ہو رہا تھا ظلم حملہ تب کیا۔ آپ کے کردار کا مکے میں جب ڈنکا بجا تب خدیجہ سے نبی کا اس گھڑی رشتہ ہوا، عقد کا صیغہ ابو طالب نے احمد کا پڑھا، سب مسلمانوں کا مجمع بھی وہاں موجود تھا، مال و زر حضرت خدیجہ نے دیا اسلام کو، مل کے پورا کر دیا اسلام کے ہر کام کو، مل کے پورا کر دیا اسلام کے ہر کام کو۔ اور یہ بتایا آپ نے اللہ سے ہردم ڈرو، لائق سجدہ ہے وہ بس اس کی ہی، لائق سجدہ ہے وہ بس اس کو ہی سجدہ کرو، اور ماہ رمضان میں ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو، اور پاس آ جائے جو دولت حج ادا تم کر ہی دو، پاس آ جائے جو دولت حج ادا تم کر ہی دو، اور دوسروں کا کچھ بھلا کر دو بھلائی کے لیے، اور یوں نکالو تم زکوٰۃ اپنی کمائی کے لیے، یوں نکالو تم زکوٰۃ اپنی کمائی کے لیے۔ اور پھر کہا یہ آپ نے بے علم تم رہنا نہیں، پھر کہا یہ آپ نے بے علم تم رہنا نہیں، کچھ نہ پایا زندگی میں ورنہ یہ کہنا نہیں، وقت کے دھارے میں بے سوچے ہوئے بہنا نہیں، اور ظالموں کے ظلم کو بے وجہ تم سہنا نہیں، علم کا میں شہر ہوں اور مجھ تلک آ جاؤ تم، شہر کا در ہیں علی مت ٹھوکریں اب کھاؤ تم، شہر کا در ہیں علی مت ٹھوکریں اب کھاؤ تم۔ اس طرح سے درس احمد نے محبت کا دیا، اس طرح سے درس احمد نے محبت کا دیا، ہو پڑوسی کوئی اس کے کام آنا تم صدا، کوئی ایسی بات مت کہنا کہ ہو جاؤ جدا، اور جب وطن کی بات آئے اس پہ ہو جانا فدا، تم کو بھیجا ہے خدا نے آزمانے کے لیے، بیت سماعت فرمائیے ناظرین کہ تم کو بھیجا ہے خدا نے آزمانے کے لیے، تم تو آئے ہو زمانے میں زمانے کے لیے، تم تو آئے ہو زمانے میں زمانے کے لیے۔ پھر کہا یہ یاد رکھنا تم کسی سے جب ملو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشادات فرما رہے ہیں، میں نے اسے بس منظوم کر دیا ہے کہ پھر کہا یہ رکھنا، پھر کہا یہ یاد رکھنا تم کسی سے جب ملو، تم ہو با کردار اس کو یہ ذرا احساس ہو، خود کو کہتے ہو مسلمان تم تو غیبت سے بچو، جب کبھی نکلو تو رستے میں اکڑ کر مت چلو، جب کبھی نکلو تو رستے میں اکڑ کر مت چلو، کیا کہا جائے کہ احمد
بعد ہم کو کیا کیا دے گئے اور در حقیقت ہم کو جینے کا سلیقہ دے گئے، در حقیقت ہم کو جینے کا سلیقہ دے گئے، کہہ گئے ہیں یہ محمد یاد رکھنا میری بات، دین احمد میں نہ اونچی ہے نہ کوئی نیچ ذات، کس قدر ہے قیمتی اس سے سمجھ لو تم حیات، اور اس طرح جینا ہے تم کو جس سے مل جائے نجات، آپ نے جو بھی دیا پیغام تھا سب کے لیے، اور کہہ گئے ہیں آپ کے جینا فقط رب کے لیے، کہہ گئے ہیں آپ کے جینا فقط رب کے لیے۔ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ تھا جن کا نام، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ تھا جن کا نام، جس کا احمد خود کیا کرتے تھے بے حد احترام، جس کے دروازے پر آتے تھے ملک کرنے سلام، اور جس کا شوہر بھی امام اور جس کے بیٹے بھی امام، جس کا شوہر بھی امام اور جس کے بیٹے بھی امام، عورتوں کے واسطے ایک راہبر ہیں فاطمہ، اور اب سمجھ لو اس سے کتنی معتبر ہیں فاطمہ۔ آپ کے داماد ہیں شیر خدا نفس نبی، آپ کے داماد ہیں شیر خدا نفس نبی، جس کی بابت خم کے میدان میں وہی آنے لگی، کر دو یہ اعلان حق اے مصطفیٰ بالکل ابھی، اور جس کا میں مولا ہوں ہیں اس کے ہی یہ مولا علی۔ تب نبی نے آ کے ممبر پر کہا سن لیجئے یہ علی کو مرتبہ کس نے دیا، سن لیجئے یہ علی کو مرتبہ کس نے دیا، سن لیجئے۔ ہر گھڑی احمد کے ساتھی حیدر کرار تھے، ہر گھڑی احمد کے ساتھی حیدر کرار تھے، اور در حقیقت جانشین احمد مختار تھے، اور ذوالفقار ان کو ملی یہ دیکھیے جرار تھے، اور سامنے یہ ظلم کے ایک آہنی دیوار تھے، اور فاتح صفین و خندق ہیں یہ حیدر دیکھیے، ان کے ہاتھوں پر رکا ہے باب خیبر، دیکھیے ان کے ہاتھوں پر رکا ہے باب خیبر، دیکھیے آپ کو اللہ نے معراج دی یہ معجزہ، آپ کو اللہ نے معراج دی یہ معجزہ، آپ نے اللہ سے خود بات کی یہ معجزہ، آپ محبوب خدا ہیں یا نبی یہ معجزہ، آپ کے صدقے میں یہ دنیا بنی یہ معجزہ، آپ کے ہر ایک عمل سے پیار کرتا ہے خدا، آپ کے دشمن پر خود ہی وار کرتا ہے خدا، اور جس سے کعبے کو ملی عظمت وہ ذات مصطفیٰ، سماعت فرمائے ناظرین کہ جس سے کعبے کو ملی عظمت وہ ذات مصطفیٰ، جس سے حیدر کو ملی طاقت وہ ذات مصطفیٰ، جس سے ہے اسلام کی عزت وہ ذات مصطفیٰ، جس سے ہے ہر کام میں برکت وہ ذات مصطفیٰ، وہ نبی ہیں آخری دین جن پر کامل ہو گیا، اور جو نہ سمجھے آپ کو اس کا مقدر سو گیا، جو نہ سمجھے آپ کو اس کا مقدر سو گیا۔ دین احمد کی طرح کوئی صداقت ہو تو لاؤ، دین احمد کی طرح کوئی صداقت ہو تو لاؤ، دین احمد کی طرح کوئی رسالت ہو تو لاؤ، دین احمد کی طرح کوئی عبادت ہو تو لاؤ، اور دین احمد کی طرح کوئی امامت ہو تو لاؤ، دین احمد کا جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں، اور دین احمد کا تو جیسا کوئی بھی دانی نہیں، دین احمد کے تو جیسا کوئی بھی دانی نہیں، دین احمد کے تو جیسا کوئی بھی دانی نہیں، دین احمد جس کو کہتے ہیں بقا اس دین سے ہے، دین احمد جس کو کہتے ہیں بقا اس دین سے ہے، دین احمد جس کو کہتے ہیں جزا اس دین سے ہے، دین احمد جس کو کہتے ہیں ولا اس دین سے ہے، دین احمد جس کو کہتے ہیں صلہ اس دین سے ہے، دین احمد سے کوئی بھی گر جدا ہو جائے گا اس سے پھر ناراض ایک دن خود خدا ہو جائے گا، اس سے پھر ناراض ایک دن خود خدا ہو جائے گا، اور دین جس کا ہے بچا لیتا ہے وہی آن کر، اے مسلمان ان کی آخر تو ذرا پہچان کر، اے مسلمان ان کی آخر تو ذرا پہچان کر، میرا یہ ایک مشورہ ہے تو قوی ایمان کر، اور دیکھ تو لے تو بھی ان کو اپنا مولا مان کر، یہ محمد کے نوازے ہیں حسین ابن علی، ان کے دم سے ہی تو آخر ہے بقا دین کو ملی، ان کے دم سے ہی تو آخر ہے بقا
دی کو ملی اور ایک دن دنیا سے محبوب خدا رخصت ہوئے، ایک دن دنیا سے محبوب خدا رخصت ہوئے، فاطمہ کے باپ احمد مصطفیٰ رخصت ہوئے، ہر طرف کوہرام تھا برپا وہ کیا رخصت ہوئے، اور رو رہے تھے سب کے فخر انبیاء رخصت ہوئے، احمد مختار کے جانے کا کس کو غم نہ تھا، احمد مختار کے جانے کا کس کو غم نہ تھا، کون سا گھر تھا مدینے کا جہاں ماتم نہ تھا، کون سا گھر تھا مدینے کا جہاں ماتم نہ تھا، احمد مختار کو معلوم تھا ہونا ہے کیا، اس لیے حسنین پر رہتے تھے وہ ہر دم فدا، جب وہ کاندھے پر ہوئے تو طول سجدے کو دیا، ان کی عظمت کو بتانا چاہتے تھے وہ صدا، وہ حسین ابن علی سے اس قدر کرتے تھے پیار، چومتے تھے وہ گلا شبیر کا ہی بار بار، کس قدر مشکل تھی یارو جب یزیدی تخت تھا، جانتے سب تھے اسے وہ کس قدر بدبخت تھا، دین احمد کو بدلنا چاہتا یک لخت تھا، اہل بیت مصطفیٰ پر وقت کتنا سخت تھا، جب یزیدی ظلم کے بادل کو دیکھا چھا گئے، تب حسین ابن علی کرب و بلا میں آ گئے، تب حسین ابن علی کرب و بلا میں آ گئے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا اس خاکسار کا لکھا ہوا ایک نعتیہ مرثیہ، جس میں نے آخر کے نعتیہ مرثیے میں جو اختتام کیا ہے، کربلا میں جو شہادت کے بند ہیں اور مصائب کے بند ہیں، وہ میں نے اس وقت آپ سے نہیں آپ کو سنائے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ ناظرین، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔